حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین، ہم آج کے اس ویڈیو میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ قریش کون ہے، کن لوگوں کو قریش کہا جاتا ہے، اور بنو ہاشم کے علاوہ کن کن لوگوں کو قریش کہا جاتا ہے، کن کن قبائل کو قریش کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب پر نظر دوڑائیں تو نبی علیہ السلام جس کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہی فہر ہے جس کو قریش کہا جاتا ہے۔ فہر بن مالک، اس کے والد کا نام مالک تھا اور اسی کا لقب قریش ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے علاوہ اور کون کون سے قبائل ایسے ہیں جن کی تاریخ میں ذکر ملتی ہے، وہ قریشی ہی ہے۔ فہر بن مالک جن کو قریش کہا جاتا تھا، ان کا لقب قریش تھا، ان کی سلسلے نسب تین قبائل میں ملتی ہے۔ ایک بنی محارب ہے، ایک بنی الحارث ہے، اس کے ایک شاخ سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ ایک غالب اس کا بیٹا تھا، اس کے سلسلے نسب میں ایک بنو تیم ہے اور ایک لؤی غالب کا بیٹا تھا۔ اس کے خاندان میں سے پھر دو شاخ نکلتے ہیں، ایک بنی عامر اور ایک بنی کعب۔ بنی عامر جس کے ایک شاخ سے فاطمہ بنت زائدہ جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے بنی عامر سے تھا۔ بنو عامر کے دوسرے شاخ سے سہیل بن عمر کا تعلق ہے، جس نے صلح حدیبیہ کے شرائط لکھے تھے اور اپنے بیٹے ابو جندل پر بہت سے مظالم ڈھائے تھے۔ اسی بنو عامر سے حضرت سودہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق تھا۔ کعب، لؤی کے بیٹے کعب، جن کے خاندان تقریباً 4 قبائل بنتے ہیں۔ ایک بنی عدی جس کے ایک خاندان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ تعلق رکھتے تھے۔ بنی جمح سے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبے کے دربان تھے، وہ بھی تعلق اسی قبیلے سے رکھتے تھے۔ بنو سہم کے ایک خاندان سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور اس طرح سے ایک کعب کا بیٹا مرہ، ان کی خاندان جو ہے وہ 3 شاخوں میں ہے۔ ایک بنی تیم جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کا تعلق تھا، اور حضرت طلحہ بھی بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی مخزوم دوسری شاخ ہے مرہ کی اولاد میں سے، ان میں سے ایک ام سلمہ جو ام المومنین بعد میں بنی، اور اس کے سابقہ شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ ابو جہل بھی مخزومی تھے، اور اس طرح سے خنتمہ بنت ہشام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی والدہ محترمہ تھی، وہ بھی مخزومیہ ہی تھی۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جو دار ارقم سے مشہور ہے، وہ بھی بنو مخزوم میں سے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید بھی مخزومی تھے، اور اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دادی فاطمہ بنت عمر وہ بھی بنو مخزوم میں سے تھی، جس کے بیٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور ان کے 2 چچا ابو طالب اور زبیر تھے۔ مرہ کے ایک بیٹے کلاب، ان کے خاندان میں سے 2 شاخیں نکلتی ہے، ایک بنی زہرہ جن میں سے تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ بی بی آمنہ کا تعلق بھی بنو زہرہ میں سے تھا، اور اس طرح سے سعد ابن ابی وقاص بھی بنو زہرہ میں سے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حالہ بنت وہیب جو حضرت حمزہ اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی، وہ بھی بنو زہرہ سے تھی۔ قصی وہ کلاب کے بیٹے تھے، ان کے خاندان کے پھر 4 شاخ بنتے ہیں، ایک بنی عبد قصی، ایک بنو عبد العزہ، بنو عبد العزہ جس میں سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، زبیر ابن عوام، ورقہ ابن نوفل اور حکیم ابن حزام کا تعلق بنو عبد العزہ میں سے تھا۔ بنی عبد الدار نبی علیہ السلام کی نانی محترمہ برہ کا تعلق تھا، اور اس کی ایک شاخ سے مصعب بن عمیر بھی تعلق رکھتے ہیں۔ بنو عبد مناف اس کے پھر 4 شاخ بنتے ہیں، ایک بنی نوفل ہے جن میں سے زبیر ابن مطعم کا تعلق تھا۔ بنی عبد الشمس اس کے ایک شاخ سے عقبہ بن ابی معیط جو مشہور دشمن اسلام تھے، ان کا تعلق بنی عبد الشمس سے تھا۔ ام جمیل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
ابو لہب کی بیوی تھی اور قرآن نے ان کو حمالۃ الحطب کہا ہے، وہ بھی بنو عبد شمس میں سے تھی۔ ابو سفیان بھی ان میں سے تھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا تعلق بھی بنو عبد شمس سے تھا۔ اس کی ایک شاخ سے حضرت عثمان ابن عفان کا تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ راشد۔ اس طرح سے عتبہ اور شیبہ کا تعلق بھی انہی میں سے تھا، اور ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی بنو عبد شمس میں سے تھی۔ اس طرح سے بنو امیہ جن کا ایک بڑا رول رہا ہے اسلامی حکومت میں اور اسلامی تاریخ اسلام میں ان کو ایک بڑا باب بنو امیہ کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، وہ بھی بنو عبد شمس میں سے تھے۔ بنی مطلب یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم کے بھائی تھے، اور ان کا تعلق بھی بنی عبد مناف میں سے تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی رہی اسلام کے بعد، اور اس طرح سے شیبہ بن ابی طالب میں بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بنو ہاشم جس کا ہاشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پردادا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے بعد ہاشمی کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی اولاد میں سے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان کی 5 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی بنو خزاعہ میں سے تھی جس سے ان کے 2 اولاد تھے، نزلہ اور شفا۔ دوسری بیوی بنی مازم میں سے تھی، خالدہ اور ضعیفہ اس سے پیدا ہوئی۔ تیسری بیوی بنو خزاعہ سے تھی، اس میں سے ایک اسد پیدا ہوا، ایک بیٹا۔ اور ہند بنت عامر خزرجیہ میں سے تھی، اس سے حیہ اور ابو سیفی 2 اولاد پیدا ہوئیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سلمہ بنت عامر بنی نجار جو خزرج کے قبیلے میں سے تھی، اس سے عبد المطلب صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم، اور اس کے ایک بہن جو رقیہ کی ماں تھی وہ بھی سلمہ بنت عامر کے اولاد میں سے ہے۔ بنو عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بھی 5 بیویاں تھیں۔ ایک سمرہ بنت جندب جو بنی بکر میں سے تعلق رکھتی تھی، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا محترم حارث پیدا ہوا۔ دوسری تھی لبنہ بنت حاجرہ جو بنی خزاعہ سے تھی، اس سے ابو لہب پیدا ہوا جو اسلام کا بھی دشمن ہے، اور قرآن کریم میں ان کے خلاف ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اور حالہ بنت زہرہ بھی عبد المطلب صاحب کی ایک بیوی تھی جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ، مقوم، حجل اور صفیہ پیدا ہوئی۔ اور نتیلہ بنت جناب یہ بنی نمر میں سے تھی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے اور زرار بھی ان کے بیٹے تھے۔ فاطمہ بنت عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، اس کے اولاد میں سے ابو طالب صاحب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حامی رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے وہ زبیر، اور اس طرح سے عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے وہ پیدا ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھوپھیاں، ایک برہ جو ابو سلمہ اور ابو صبرہ کی والدہ تھی، دوسری ام حکیم البیضاء جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی، تیسری عاتقہ جو زبیر ابن عوامہ اور عبداللہ کی والدہ تھی، اور چوتھی امیمہ عبداللہ بن جہش اور زینب بنت جہش کی والدہ محترمہ تھی، اور 5ویں عروہ۔ اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ قریش فہر بن مالک کے اولاد کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ہاشمی حضرت ہاشم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے انہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے، اگر کوئی شخص اپنے سلسلے نسب کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کا سلسلے نسب کسی پشت میں انہی قبائل سے ملتا ہے تو ان کو قریشی ہی کہا جائے گا، اور وہ اگر اپنے نام کے ساتھ قریشی لکھتا ہے تو وہ سچ لکھتا ہے، جھوٹ نہیں لکھتا۔